نیٹ ورکنگ کی دنیا میں ڈیوائسز ایک دوسرے سے کیسے بات کرتے ہیں؟ سوچیں تو یہ اکثر ایک خفیہ معاہدے جیسا لگتا ہے۔ آج ہم راؤٹرز کے درمیان ایسے ہی ایک خفیہ ہینڈ شیک کو سمجھیں گے جسے EIGRP کہتے ہیں۔ دیکھیں، کمپیوٹر نیٹ ورکس کی دنیا میں راؤٹرز ایسے ہی کسی پر بھی بھروسہ نہیں کر لیتے۔ کوئی بھی اہم معلومات جیسے کہ بہترین رستوں کا ڈیٹا شیئر کرنے سے پہلے انہیں یہ پکا کرنا ہوتا ہے کہ وہ کسی قابل اعتماد ساتھی سے ہی بات کر رہے ہیں۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ یہ کیسے طے کرتے ہیں کہ کون کلب کا حصہ ہے اور کون نہیں؟ یہ سب ایک خفیہ ہینڈ شیک کی طرح ہے جو صرف ممبرز ہی جانتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں۔ اور بس یہیں پر EIGP کے اصول کام آتے ہیں۔ یہ صرف کوئی عام تجاویز نہیں ہے، بلکہ یہ بہت سخت قوانین ہیں جن پر عمل کرنا لازمی ہے، ورنہ کلب میں داخلہ نہیں ملتا۔ تو آخر اس خصوصی کلب میں شامل ہونے کے لیے کرنا کیا پڑتا ہے؟ آئیے اب ان 5 بنیادی اصولوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں جن پر ہر راؤٹر کو پورا اترنا ہی پڑتا ہے۔ تو یہ ہے وہ 5 شرطیں۔ پہلی، ایک جیسا آٹونومس سسٹم نمبر۔ دوسری، ایک جیسی کی ویلیوز۔ تیسری، ایک ہی پرائمری سب نیٹ۔ چوتھی، بالکل درست آتھینٹیکیشن۔ اور 5ویں، انٹرفیس کا پیسو نہ ہونا۔ اگر ان میں سے ایک بھی شرط پوری نہ ہونا تو راؤٹرز کے درمیان دوستی یعنی نیبرشپ بن ہی نہیں سکتی۔ چلیں انہیں ایک ایک کر کے سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلا اور سب سے اہم اصول ہے آٹونومس سسٹم یا AS نمبر۔ اسے آپ کلب کے نام کی طرح سمجھ لیں۔ اگر 2 راؤٹرز ایک ہی کلب کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو بھئی ان کے پاس ایک ہی AS نمبر ہونا چاہیے۔ اگر نمبر الگ ہے تو وہ ایک دوسرے سے بات ہی نہیں کریں گے، بس بات وہیں ختم۔ اچھا، اب آتی ہے ایک دلچسپ چیز، کے ویلیوز۔ یہ وہ وزن ہے جو EIGRP بہترین راستے کا حساب لگانے کے لیے استعمال کرتا ہے، جس میں بینڈ ویڈتھ اور ڈیلے جیسی چیزیں شامل ہیں۔ اگر 2 راؤٹرز اس بات پر متفق ہی نہیں ہے کہ فاصلے کو ناپنا کیسے ہے، یعنی ان کی کے ویلیوز الگ ہیں، تو وہ کبھی بھی نیبر نہیں بن سکتے۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے 2 لوگ الگ الگ زبانوں میں نقشہ پڑھنے کی کوشش کر رہے ہوں، منزل تک پہنچنا تو دور، وہ تو پہلا قدم ہی نہیں اٹھا پائیں گے۔ تیسرا اصول بہت سیدھا سا ہے۔ راؤٹرز کا ایک ہی ڈیجیٹل محلے یعنی ایک ہی پرائمری IP سب نیٹ پر ہونا ضروری ہے تاکہ وہ ایک دوسرے سے براہ راست بات کر سکیں۔ ہر انٹرفیس کا ایک بنیادی ایڈریس ہوتا ہے اور نیبرشپ ہمیشہ اسی پر بنتی ہے۔ بعد میں جو سیکنڈری ایڈریسز ڈالے جاتے ہیں وہ اس کام کے لیے استعمال نہیں ہو سکتے۔ سیکیورٹی تو بہت ہی اہم ہے۔ اگر آتھینٹیکیشن کو فعال کیا گیا ہے تو یہ ایک خفیہ پاسورڈ کی طرح کام کرتا ہے۔ دونوں راؤٹرز کے پاس ایک ہی پاسورڈ ہونا چاہیے تاکہ وہ ایک دوسرے پر بھروسہ کر سکیں۔ اگر پاسورڈ میچ نہیں کرتا تو داخلہ ممنوع ہے۔ اور آخر میں ہے پیسو انٹرفیس کا اصول۔ اگر کسی راؤٹر کا انٹرفیس پیسو موڈ میں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ صرف سن سکتا ہے، بول نہیں سکتا۔ وہ نیبرشپ شروع کرنے کے لیے ضروری ہیلو پیغامات بھیجتا ہی نہیں، اس لیے وہ کبھی بھی کلب کا ممبر بن ہی نہیں سکتا۔ تو جب یہ اصول توڑے جاتے ہیں تو اصل میں ہوتا کیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ جب راؤٹرز کلب کے قوانین پر عمل نہیں کرتے تو نیٹ ورک پر اس کا کیا اثر پڑتا ہے۔ یہاں دیکھیے، راؤٹر A کو AS نمبر 1 کے لیے کانفیگر کیا گیا ہے، جبکہ راؤٹر B AS نمبر 100 استعمال کر رہا ہے۔ اب چونکہ کلب کا نام ہی الگ ہے، وہ ایک دوسرے کو پہچانیں گے ہی نہیں۔ نتیجہ مکمل خاموشی، کوئی نیبرشپ نہیں بنے گی۔ اس مثال میں دونوں راؤٹرز کی کے ویلیوز بالکل مختلف ہیں۔ یاد ہے وہ الگ الگ زبانوں میں نقشہ پڑھنے والی بات؟ یہ بالکل وہی صورتحال ہے۔ وہ راستوں کا حساب لگانے کے بنیادی فارمولے پر ہی متفق نہیں ہو پا رہے، جس کی وجہ سے نیبرشپ فوراً ٹوٹ جاتی ہے۔ اور یہ کوئی خیالی بات نہیں ہے، یہ ایک حقیقی سسٹم لاگ میسج ہے۔ یہ صاف صاف بتا رہا ہے کہ نیبرشپ کے ویلیو مس میچ کی وجہ سے ختم ہو گئی ہے، یعنی نیٹ ورک آپ کو خود بتا رہا ہے کہ مسئلہ کہاں ہے۔ بالکل اسی طرح اگر ایک انٹرفیس کو پیسو بنا دیا جائے تو یہ لاگ میسج ظاہر ہوتا ہے۔ یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ نیبرشپ اس لیے ٹوٹی کیونکہ ایک طرف سے بات چیت ہی بند کر دی گئی تھی۔ اچھا، اب جب ہم اصول جان چکے ہیں تو آئیے اس زبان کو بھی سمجھتے ہیں جو یہ راؤٹرز آپس میں بات کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ مختلف قسم کے پیغامات یا پیکٹس کے ذریعے ہوتا ہے۔ تو راؤٹرز آپس میں بات کرنے کے لیے 5 بنیادی پیکٹ استعمال کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے ہیلو پیکٹ، جو بس اتنا کہتا ہے کہ آپ وہاں ہیں، یہیں سے دوستی شروع ہوتی ہے۔ پھر آتا ہے اپ ڈیٹ پیکٹ، جس میں وہ کہتے ہیں
یہ رہا میرا نقشہ۔ اگر کوئی رستہ گم ہو جائے تو کوئری بھیجی جاتی ہے، یعنی بھئی کسی کو رستہ معلوم ہے؟ اس کا جواب رپلائی میں آتا ہے، ہاں یہ رہا رستہ۔ اور آخر میں ACK بھیجا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے مل گیا، شکریہ، تاکہ یہ پکا ہو جائے کہ پیغام پہنچ گیا ہے۔ ان سب میں ہیلو پیکٹ سب سے اہم ہے۔ یہ ایک دل کی دھڑکن کی طرح ہے، تیز لنکس پر ہر 5 سیکنڈ بعد بھیجا جاتا ہے۔ اگر ایک راؤٹر 15 سیکنڈ تک اپنے پڑوسی سے ہیلو نہیں سنتا تو وہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ پڑوسی آف لائن ہو گیا ہے اور نیبرشپ وہیں ختم کر دیتا ہے۔ تو ہم نے یہ سارے اصول اور پیکٹس کیوں سیکھے؟ آخر ان سب کا مقصد کیا ہے؟ ان سب کا مقصد ایک ہی ہے، ایک مضبوط، مستحکم اور قابل اعتماد نیٹ ورک بنانا۔ یہ سخت اصول نیٹ ورک کو استحکام دیتے ہیں، یعنی غلطیوں کو پھیلنے سے روکتے ہیں۔ یہ سیکیورٹی فراہم کرتے ہیں، صرف قابل اعتماد ڈیوائسز کو آپس میں بات کرنے کی اجازت دے کر۔ اور آخر میں یہ کارکردگی کو بہتر بناتے ہیں، غیر ضروری ٹریفک کو کم کر کے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک غلط کانفیگریشن والا راؤٹر پورے دفتر کا انٹرنیٹ بند نہیں کر سکتا۔ اور یہ بات سوچنے پر مجبور کرتی ہے، EIGRP تو صرف ایک مثال ہے، ہماری پوری ڈیجیٹل دنیا ایسے ہی اندیکھے اصولوں اور پروٹوکولز پر چل رہی ہے، جو خاموشی سے ہر چیز کو مستحکم اور مربوط رکھے ہوئے۔